بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج اسرائیل نے کی جو دہشت گردی ہے اور اسرائیل کی جو بمباری ہے اس کو پورے 100 دن مکمل ہو گئے۔ 100 دن سے غزہ کے بچوں پر، غزہ کی عورتوں پہ اور غزہ کے لوگوں پر شدید بمباری کی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً 24,000 شہداء کی تعداد مکمل ہو چکی ہے، اور یہ ان تعداد کے علاوہ ہے جو ملبے کے اندر دبے ہوئے، ملبے کے اندر جو لاشیں موجود ہیں، یہ تعداد ان سے الگ ہے۔ اس پوری صورتحال میں 11,300 جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو اعداد و شمار دیے ہیں، وہ 11,300 بچے جو ہیں اس پورے معاملات میں شہادت پا چکے ہیں اور اپنے رب کے سامنے جا چکے ہیں۔ لیکن اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کا جو اتحاد ہے، اس نے آخر کار ایک پوری نسل کو، 2 نسلوں کو، یعنی خواتین کو بھی اور بچوں کو بھی مکمل طور پہ مٹی سے ملا دیا ہے۔ یہ وہ دہشت گردی ہے، یہ وہ بدماشیاں ہیں، اور یہ وہ ان کی جو جسے کہنا چاہیے کہ یہ ہیومن رائٹس کمیشن کی مکمل خلاف ورزی، ہر طرح کی ہیومن رائٹس کمیشن کی، چاہے وہ مقامی ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ اخلاقی ہو، ان تمام چیزوں سے یہ بالا تر ہیں۔ اب آپ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو غزہ کے لوگ بچوں کی مدد کرنے والے یمن اور ایران کے جو بمباری تھی، یا ایران کے جو میزائل انہوں نے پھینکے ہیں، دیکھیں مسلمان حماس نے بھی اور ایران کے لوگوں نے بھی، ایران نے یا آپ کے یمن کو آپ خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں، یمن کے مجاہدوں کو، یمن کے بہادروں کو، یمن کے جنگجوؤں کو، یمن کے لوگوں کو، یمن کی عورتوں کو، یمن کے بچوں کو، انہوں نے اپنا سینہ تان کر اسرائیل کا مقابلہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ اسرائیل، یہ ایک عجیب کشمکش کا دور تھا، یعنی جس وقت یمن کے اوپر امریکہ نے، یعنی گزرے جمعے کے دن امریکہ نے حملہ کیا یمن پر میزائل مارے، اور روم سے جو ہے جہازوں کو اڑا کر کے، وہ سائپرس سے اڑا کر کے جو ہے وہاں پہ یمن پہ بمباری کی، ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے۔ دیکھیں امریکہ کے لوگوں کے ٹیکسوں کا جو پیسہ ہے وہ بائیڈن کس طرح سے اڑا رہے ہیں، بائیڈن کس طرح برباد کر رہے ہیں، اور اس پورے جو حملہ ہوا، اس پورے دور میں، اس پورے سینیریو کے دوران، اس پورے ہنگاموں کے دوران امریکہ کے وزیر داخلہ، آپ نے سنا نہیں ہوگا 10 دن سے وہ کہاں ہیں، اور یہی صورتحال اسرائیل کے وزیر داخلہ کا ہے، اسرائیل کے وزیر دفاع کا ہے، اور اسرائیل کے وزیر داخلہ کا، اور امریکہ کے وزیر داخلہ، امریکہ کے وزیر دفاع جو ہیں وہ لارڈ آسٹن جو ہے وہ بالکل مکمل طور سے پردے سے غائب ہیں۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے، یہ دنیا کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیا دنیا سے یا عالم کفر نے یہ بات طے کر لی ہے کہ مسلمانوں کو دنیا سے ملیا میٹ کر دیا جائے گا؟ یہ بہت ساری کوششیں پہلے بھی لوگ کرتے رہے، جنگ بدر سے لے کر کے آج تک یہی کوشش ہوتی رہی ہے، لیکن کامیاب کوئی نہیں ہو سکا۔ یہ سب بتاتا چلوں کہ اس وقت جو بائیڈن ہیں اور نیتن یاہو ہیں اور جو تاج برطانیہ کے وارث ہیں محترم شاہ جو ہیں، چارلس جو ہیں، وہ سب مل کر کے عالم اسلام کے اوپر بمباری کرنے کے شوق میں مبتلا ہیں۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ عالم اسلام سے آپ کی دشمنی کیا ہے؟ عالم اسلام نے آپ کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ اگر وہ اپنے عقیدے پہ چلتے ہیں، اگر وہ اپنے لوگوں کو اپنی نمازیں، روزے اور اپنے کام کرتے ہیں مذہب کے مطابق، تو آپ سے کیا لے رہے ہیں؟ لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے ان کے سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، فرانس، جرمنی تو خاص طور پہ، وہ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تو جرمنی بنا ہوا ہے، اور یہ سارے کے سارے ممالک مل کر کے عالم اسلام میں بمباری کر رہے ہیں، انسانوں کو مار رہے ہیں۔ یہ بمباری آج سے نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے افغانستان میں بمباری کی، انہوں نے جو ہے آپ کے ایران میں بمباری کی، عراق میں بمباری کی، شام میں بمباری کی، لیبیا میں بمباری کی،
لبنان میں بمباری کی، اب انہوں نے وہاں پہ اسرائیل میں جو ہے غزہ کی 25 کلومیٹر کی پٹی، اس پہ 100 دنوں سے بمباری کر رہے ہیں۔ اس بمباری کے نتیجے میں آپ کو میں نے بتایا کہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، آج پورا غزہ قبرستان بنا دیا ہے ان لوگوں نے، لیکن اب بھی ان جو ہے خونخوار لوگوں کی، ان جو ہے وہ ڈراکولاس قسم کے لوگوں کی ابھی تک نیت نہیں بھری ہے۔ اور آج بھی صبح میں پڑھ کے آیا ہوں 135 لوگوں کو کل شہید کیا گیا ہے نا۔ یہ پوری صورتحال جاری ہے غزہ کے خلاف پوری دنیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، اور آپ کے عرب ممالک میں، اور سب سے بڑی بات اسرائیل کے اندر، اسرائیل کے دارالحکومت میں بھی شدید قسم کی بمباری ہو رہی ہے۔ لیکن اسرائیل دارالحکومت شدید قسم کی مظاہرے ہو رہے ہیں کہ اس جو غزہ پہ بمباری کر رہا ہے اسرائیل، نیتن یاہو اور اس کے حواری، وہ جو سارے کے سارے روکا جائے۔ نیتن یاہو کی پوری فوج نیتن یاہو کے خلاف ہے، ان کے جرنیل نیتن یاہو کے خلاف ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے۔ اس جنگ نے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میں قاضی جاوید، چیف رپورٹر جسارت سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میں چیف رپورٹر کے حیثیت سے آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے ایک ایسے مسیحا کو عالم کفر میں، اور وہ صرف مسیحا جو ہے وہ صرف اور صرف کہیں نہ کہیں سے آپ کو مسلمان ہی ملے گا، جس نے پوری دنیا کو امن سے بھرا ہے، جس نے پوری دنیا میں ترقی کی ہے اور آئندہ بھی ترقی کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں یوٹیوب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ایک مرتبہ پھر میری یہ گفتگو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے گا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں سبسکرائبر بھی چاہیے ہوتے ہیں، اس میں لائک بھی چاہیے ہوتے ہیں، کمنٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا، یہ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ یوٹیوب سمیت تمام دنیا کے چینلز، تمام دنیا کے لوگ، اور تمام دنیا کے اخبارات، اور تمام جو مغربی میڈیا ہے، وہ بھی اس ظلم پہ اپنے دانت یوں کر کے کاٹ کے دیکھتا ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گئے، لیکن اس کے باوجود کسی کو ہوش نہیں۔ امریکہ کا جوش ہے، اور اسرائیل کا جوش ہے، اور برطانیہ کا جوش ہے، جنہوں نے پورے مسلم دنیا کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے دنیا سے کبھی کوئی قوم تباہ و برباد نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔